بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ مرتبہ سبق نمبر 3 کے اختتام تک ہم پہنچ چکے تھے، تو کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے کلاس ڈراپ کرنی پڑی، تو اب ہم وہیں سے آغاز کر رہے ہیں۔ مطالعہ قرآن حکیم عربی قواعد کے اجرا کے ساتھ، یعنی اپلیکیشن کے ساتھ۔ تو سبق نمبر 3 یہ آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، اس میں ہم 7ویں نمبر سے اسٹارٹ لیں گے، ٹھیک ہے۔ 7ویں مثال جو ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا يحزنك قولهم۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور ان لوگوں کی باتیں تمہیں رنجیدہ نہ کرے۔ یہ بیان چل رہا ہے فعل نہیں کی قرآنی مثالیں۔ اس سے قبل آپ نے فعل امر پڑھا تھا، ٹھیک ہے نا، مذکر کے لیے الگ اور مؤنث کے لیے الگ۔ تو اس کے مقابل میں جو چیز آتی ہے گرامر، وہ نہیں آتی ہے امر کے مقابلے میں نہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بات تو آپ سمجھتے ہی ہیں۔ تو فعل نہیں جو ہے اس کی قرآنی مثالیں ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب نہیں ہوتی ہے تو اس میں کیا خاص بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو بتایا گیا تھا کہ آخر میں جزم آ جاتا ہے فعل نہیں میں، اور اگر نون ہے تو نون کچا نون اگر ہے تو وہ گر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے آپ، لا یسخر، ٹھیک ہے نا، سمیع یسمع سے یہ ہے جناب سخیرہ یسخرو، ٹھیک ہے، سین خارا اس کا مادہ ہے، اور لا یسخر قوم، نہ مذاق اڑائے، اچھا سوری میں 6 نمبر کا پڑھنے لگا تھا، 7واں نمبر ہے نا، ولا يحزنك قول۔ تو دیکھیے یحزن میں نون کے اوپر جو جزم ہے نا، وہ علامت ہے نہیں، لائے نہیں کی، جو شروع میں لا ہے یہ نفی کا بھی ہو سکتا ہے نہیں کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب فرق کیسے کریں گے؟ فرق کا طریقہ یہی ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ اگر وہ لا جو ہے، لا زبر لا جو ہے، وہ فعل کے آخری حرف کو جزم اگر دے رہا ہے تو پھر وہ لائے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ جزم نہیں دے رہا تو پھر وہ لائے نفی ہے۔ نفی تو سمپل نگیٹ کرنے کو کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کو کی تردید کرنا ہو، وہ چیز وہ الگ ہوتا ہے لا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر جو لا ہے وہ لائے نہیں ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ فعل کو جزم دے رہا ہے۔ تو لا ولا يحزنك قولهم، اس میں جو فعل ہے نا وہ یحزن ہے، کاف جو اس میں لگا ہوا ہے نا، یہ تو مفعول ہے اس کا، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ لیجیے کہ فعل کہاں تک ہے اور آگے اس کا فاعل یا مفعول اگر ہے تو وہ اس کو پہچاننا ضروری ہے۔ یہی تجزیہ ہے اصل میں جو ہمیں انشاءاللہ ترجمے تک پہنچائے گا، از خود ترجمہ کرنے کی صلاحیت تک۔ تو یہ حزانہ یحزن، نصر ینصر، حزانون مادہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ حزن ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، حزن کے معنی غم، تو یہ اس سے ہے حزن یحزن۔ تو ولا یحزن کا، یہ اصل میں یحزنو تھا، یحزنو تھا اوریجنلی، لیکن لا کی وجہ سے جزم آ گیا۔ ولا یحزن کا، اور نہیں غمگین کریں آپ کو، قولہم ان کی باتیں۔ یہ قولہم جو ہے نا، یہ یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ متعلق ہے اس کے، تو اور ان لوگوں کی باتیں تمہیں رنجیدہ نہ کریں۔ تو قولہم جو ہے یہ کہہ لیجیے آپ کے ان کی باتیں، ہم جو ہے اس کے ساتھ قول کے ساتھ لگا ہوا ہے، قول مضاف ہے، ہم مضاف الیہ ہے، تو یہ مضاف الیہ بن گیا، یعنی مرکب اضافی بن گیا، ان کی باتیں، ٹھیک ہے، اور نہ غمگین کریں نہ رنجیدہ کریں آپ کو ان کی باتیں۔ یہ تو ترجمہ ہو گیا اور یہ تجزیہ ہو گیا اس کا، ٹھیک ہے جناب۔ چلے اب ہم آگے چلتے ہیں نمبر 8 پہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، ٹھیک ہے جناب، یہ سورہ مجادلہ کی آیت ہے۔ اے اہل ایمان،
جب تم باہم سرگوشی کرو تو نہ سرگوشی کرو گناہ اور زیادتی کی. ایک ایک لفظ کا ترجمہ سمجھ لیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اذا جب تناجیتم تم کوئی خفیہ بات کرو یعنی سرگوشی کرو آپس میں. ٹھیک ہے، اس میں آپس میں مفہوم شامل ہے چونکہ باب تفاعل سے آیا ہے. فلا تتناجوا، تم مت سرگوشی کرو. یہ آیا ہے وہ فعل جس کی وجہ سے یہ مثال لائی گئی ہے. لا تتناجوا، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کا لا ہے. تو نہ سرگوشی کرو بالاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی کی. ٹھیک ہے جناب. اس میں جو تناجئی تم فعل آیا ہے نا، یہ باب تفاعل سے ہے. تفاعل یا تفاعل، تفاعل. مادہ اس کا ہے نون جیم واو. ٹھیک ہے. اب چونکہ واو حروف علت میں سے ہے تو وہ تبدیل ہو جاتا ہے یا میں ما قبل کی حرکت کے مطابق، اس لیے یہ تناجیتم آپ کو نظر آ رہا ہے. تو جب تم باہم سرگوشی کرو، فلا تو لا تتناجو، یہ ہے نہیں کا صیغہ، تو مت آپس میں سرگوشی کرو بالاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی کی. ٹھیک ہے. یہ اصل میں تھا تتناجونا، اوریجنلی جو تھا نا یہ تتناجونا تھا، تو لا کی وجہ سے نون گر گیا ہے اس کا. یہ ہے اصل بات جو سمجھنے کی ہے کہ جو عمل ہوا ہے نا لائے نہیں کا، وہ اس نے نون گرا دیا ہے تو تتناجو رہ گیا. اور ایک الف ہم لگا دیتے ہیں علامت کے طور پر کہ یہاں پر نون تھا جو کہ ساقط ہو گیا ہے. تو فلا تتناجو، تو مت سرگوشی کرو گناہ اور زیادتی کی. ٹھیک ہے جناب. یہ ہو گیا 8ویں مثال. اس میں نون گرا ہے. اور نبی اور آخری مثال ہے نہیں کی. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له. تو اس میں دو جگہ فعل نہیں آیا ہے. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا ترفعوا، مت بلند کرو. لا ترفعوا، یہ اصل میں ترفعونا تھا، ترفعونا تھا اور نون اس کا گر گیا ہے تو لا ترفعوا رہ گیا. مت بلند کرو اصواتکم، اپنی آوازوں کو. اصوات صوت کی جمع ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس پہ زبر جو ہے نا وہ مفعول کی وجہ سے اصواتا، ورنہ تو اصواتو ہونا چاہیے تھا. تو یہ چونکہ مفعول ہے نا اس لیے اصوات، صوت کی جمع اصوات، اور وہ مفعول کے طور پہ آ رہے. کم، اپنی آوازوں کو. تو اصواتکم، اپنی آوازوں کو مت بلند کرو. کس پر؟ فوقا، فوقا مانے اوپر، صوت النبی، نبی کی آواز پر. دیکھیے یہ صوت کا لفظ آ گیا، اصوات کا واحد. ٹھیک ہے. فوقا صوت النبی، نبی کی آواز پر مت بلند کرو اپنی آوازوں کو. یہ ادب سکھایا جا رہا ہے کہ نبی کی محفل میں جب موجود ہوں تو ان کی آواز پر اپنی آواز کو نہ بلند کرے. ولا تجہروا، جیم ہا را. اچھا اس کا مادہ میں نے بتایا نہیں. ترفعو جو ہے یہ را فا عین مادہ ہے اور باب ہے فتح. فتح یفتح، رفع یرفع. یرفع سے جب گردان کریں گے تو آپ پہنچیں گے ترفعونا پر، گردان کرتے کرتے. تو ترفعونا پھر نون گر جائے گی اور لا ترفعو رہ جائے گا. اسی طرح تجہرو، جیم ہا را اس کا مادہ ہے، یہ بھی باب فتح سے ہے. جہرا یجہر، جہر کہتے ہیں بآواز بلند، جیسے جہری نماز کہتے ہیں نا، جہری نماز اور سری نماز. ٹھیک ہے نا. جہری نماز وہ جس میں بآواز بلند تلاوت کی جاتی ہے، اور سری نمازیں وہ ہیں جن میں آہستگی سے، جیسے فجر اور عصر، ظہر اور عصر وغیرہ. یہ اس سے بنا ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی تجہرونا تھا اصل میں. ٹھیک ہے نا. جہرا یجہرو سے جب آپ گردان کریں گے یجہرو کی تو تجہرونا پر آپ پہنچیں گے، جمع مخاطب کا جو صیغہ ہے، تو وہاں سے نون گر جائے گا. ولا تجہرو لہو، تو نہ چیخو اس کے سامنے یا اس کی بات کو قطع نہ کرو. بہت سارے ترجمے کیے گئے. بہرحال جہر کے معنی ہوتے ہیں آواز کو بلند کرنا. تو یہ تعلیم دی گئی ہے، ادب سکھایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو مت بلند کرو.
ان کی آواز پر، اور نہ ہی چیخو چلاؤ، تو یہ ادب کے خلاف ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ میں تفسیری بیان کر دوں جو ہمارے سبق سے تو متعلق نہیں ہے، لیکن بہت قیمتی نقطہ ہے۔ یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ جناب یہ ہدایت تو صحابہ کرام کے لیے قابل عمل تھی کہ جب وہ محفل نبی میں موجود ہوتے تھے تو ان کو یہ ادب سکھایا گیا تھا کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پہ بلند نہ کرو، تو اس کا ہم سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس پر کیسے عمل کریں، یا ہمارے لیے اس میں کیا عملی رہنمائی ہے؟ تو دیکھیے، قرآن چونکہ قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، اس میں یہ ہدایت ہے، یعنی ہمارے لیے اس میں یہ رہنمائی ہے کہ جیسے نبی کی موجودگی میں اس کی آواز پر آواز بلند کرنا بے ادبی اور گستاخی ہے، ایسے ہی ان کی بات پر اپنی بات کو فوقیت دینا۔ فرض کیجئے کہیں بحث مباحثہ ہو رہا ہے اور اس میں ایک فریق جو ہے نا وہ حدیث پیش کرتا ہے اپنی بات کی موقف، اپنی بات کی تائید میں وہ حدیث پیش کرتا ہے، تو دوسرا جو ہے نا اب اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ قول رسول آنے کے بعد اب وہ اپنی ذہانت، اپنی عقل، اپنی منطق کو جو ہے فوراً چھوڑ دے اور سرنڈر کرے، چونکہ مقابل میں اب حدیث آ گئی۔ اگر اس نے اس کے باوجود اپنی بات کو فوقیت دی تو اس کا مطلب اس نے اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند کیا۔ یہ رہنمائی ہے ہمارے۔ البتہ یہ اس کو حق حاصل ہے کہ بعد میں وہ تحقیق کرے کہ بھئی یہ بات جو اللہ کے نبی کی طرف منسوخ کر کے کی گئی تھی وہ صحیح بھی تھی یا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو بات ہی بات ہے نا۔ فوری طور پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب قول رسول آ جائے کسی معاملے میں تو پھر اپنی منطق سے اور اپنی ذہانت سے انسان کو دستبردار ہو کر قول رسول کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، ورنہ پھر یہی وعید اس کے اوپر لاگو ہوگی کہ اس نے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کیا۔ چلیے جناب، یہ ہمارا سبق نمبر 3 ختم ہوا۔ اب آئیے سہیل بھائی سبق نمبر 4۔ ہاں ٹھیک، سبق نمبر 4 کا عنوان ہے فعل مضارع پر لام تاکید اور نون مشدد کی قرآنی مثالیں۔ ذرا ثقیل سا ہے لیکن آپ سمجھیں گے تو کوئی مشکل بات نہیں۔ فعل مضارع کو جب تاکید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نا تو اس کے شروع میں لام زبر لا لگا، اس کو لام تاکید کہتے ہیں، لام زبر لا، خالی لام، لام الف نہیں، خالی لام، اور آخر میں نون مشدد یعنی ایسا نون جس کے اوپر تشدید ہو، تو یعنی شروع اور آخر میں یہ اگر آ جائیں حروف تو وہ تاکید کی انتہا ہو جاتی ہے، یعنی اس سے زیادہ تاکید ممکن نہیں ہے۔ تو اس کی مثالیں آپ پڑھیں گے، اور چونکہ قرآن حکیم میں یہ بکثرت استعمال ہوا ہے، بکثرت، اس لیے ہم اس کو علیحدہ سے اس کی مثالیں آپ کے سامنے پیش۔ پہلی مثال ہے جناب لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، تم لوگ ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے۔ لَتَدْخُلَنَّ، ضرور بالضرور تم داخل ہوگے، کہاں پر؟ المسجد الحرام، مسجد الحرام جو ہے یہ گویا کہ مفعول ہو گیا، اور یہ جو ہے یہ فعل ہو گیا، اور فعل کون سا ہے؟ تاکیدی فعل، فعل مضارع پر لام زبر لا لگا ہوا ہے اور آخر میں نون مشدد لگا ہوا ہے۔ اصل میں یہ تدخلون تھا، اصل اس کی اگر آپ دیکھیں دال خا لام، دال خا لام اس کا مادہ ہے، باب نصرہ ہے، دخل یدخل، یدخلو سے گردان کریں گے تو تدخلون تک آپ پہنچیں گے، ٹھیک ہے، جمع مخاطب کا جو صیغہ ہے مذکر۔ تدخلون پر جب لام مشدد اور لام تاکید اور نون مشدد داخل کیے گا تو وہ بن گیا لتدخلن، یعنی آخر کا واو بھی، آخر کا واو جو ہے وہ گر گیا، یوں کہنا چاہیے۔ تدخلون میں سے ایک تو نون جو اس کا تھا وہ، اور ایک واو، تو تدخلو رہ گیا خالی، تدخلو، واو اور نون گر گیا، اور اس واو کی جگہ پر پیش لگا دیتے ہیں لتدخلن، یہ جو پیش ہے نا دیکھیے نیچے لکھا ہوا بھی ہے، یہاں لتدخلن کے لام پر پیش ہے، اور یہ جمع کی علامت ہے، جمع کی علامت ہے، بس اس کو یاد رکھیے گا کہ جمع کے صیغے پر جب ہم یہ لگائیں گے لام تاکید اور نون مشدد تو اس کے آخری حرف پر پیش آئے گا لتدخلن،
تم ضرور بالضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں. سورہ فتح کی آیت. ٹھیک ہے جناب. اور آگے چلیے. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے طے کر دیا ہے، لکھ دیا تھا بنی اسرائیل کے لیے کتاب میں. کیا لکھ دیا تھا؟ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن. لَتُفْسِدُنَّ، دیکھیں بالکل اسی وزن پر ہے. اصل میں یہ تفسدونا تھا. فا سین دال مادہ ہے اور باب ہے افعال. افعل یفعل افعال، اسلم یسلم اسلام جیسے ہوتا ہے نا. افسد یفسد افساد، یہ اس کا ہوگا جناب ماضی مضارع. تو یہ بنے گا اصل میں تفسدونا. تفسدونا تھا یہ. تو اب اس میں کیا کیا؟ لام زبر ڈا لگایا، آخر میں نون مشدد لگایا تاکید کے لیے. تو کیا ہوا کہ آخر سے واو نون گر گیا اور وہ نون مشدد اس کی جگہ آ گیا. لَتُفْسِدُنَّ. اوریجنلی میں نے بتایا نا تفسدونا تھا، تفسدونا، تو بن گیا لَتُفْسِدُنَّ. اور پیش جو ہے وہ علامت ہے کس کی؟ جمع. کہ تم ضرور زمین میں فساد برپا کرو گے. مرتین، دو مرتبہ. دو مرتبہ تم سرکشی اور بغاوت اختیار کرو گے، اور دو ہی مرتبہ پھر ہمارا تم پر عذاب آئے گا. وہ آگے کی آیت میں یہ بنی اسرائیل کو اللہ نے متنبہ کیا تھا. ٹھیک ہے جناب. تو لَتُفْسِدُنَّ اس کو پہچان لیں کہ یہ جمع کا صیغہ ہے. پھر ایک مشہور آیت لی گئی ہے سورہ ابراہیم سے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. بہت خوبصورت آیت ہے. اگر تم شکر گزار بنو گے، اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو ضرور بالضرور میں زیادہ کروں گا تمہارے لیے، یعنی نعمت میں اضافہ کروں گا. تو یہ زیادہ یزید. ٹھیک ہے جناب. ضربہ سے زا یا دال. ٹھیک ہے. زیادہ یزید، اور پھر وہ اس سے جب آپ کریں تو یہ سیکنڈ لاسٹ 13واں صیغہ ہے ازید، یعنی فرسٹ پرسن. ہاں، تو یہ ہوگا یعنی کہ واحد متکلم کا صیغہ، 13واں صیغہ ازید. ٹھیک ہے. ازید. تو اس سے یہ بن گیا لَأَزِيدَنَّكُمْ. اب یہاں پر نوٹ کرنے کی بات ہے کہ یہ چونکہ واحد کا صیغہ ہے نا، اوپر تو جمع کے تھے تو وہاں پیش آ رہا تھا آخر میں، اور یہ واحد کا صیغہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے لیے فرما رہے ہیں کہ میں ضرور بالضرور اضافہ کروں گا تمہارے لیے، تم کو زیادہ دوں گا. تو ازیدن میں دال کے اوپر زبر ہے، پیش نہیں ہے. دنکم نہیں ہے بلکہ دنکم. لَأَزِيدَنَّكُمْ یہ علامت ہے کہ واحد کو جب ہم واحد کے اوپر لام تاکید اور نون مشدد داخل کرتے ہیں تو آخر میں زبر آتا ہے، پیش نہیں آتا جمع کی طرح. لَأَزِيدَنَّكُمْ ضرور بالضرور میں اضافہ کروں گا. پوری آیت بھی اگر سمجھ لیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر تم نے کفران نعمت کی روش اختیار کی اس کے مقابلے میں تو پھر جان لو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. یعنی اللہ کو شکر گزاری تو بہت پسند ہے اور اس پر انعام کا وعدہ ہے، لیکن ناشکری کفران نعمت پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کریں. علماء نے یہی فرمایا کہ اگر نعمت میں اضافہ مطلوب ہے اور اس کا دوام اور اس میں برکت مطلوب ہے تو زیادہ سے زیادہ اس نعمت کا شکر ادا کرو، کیونکہ قرآن میں کہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور بالضرور اضافہ کروں گا، زیادہ دوں گا تم کو. چوتھی مثال پر آئیے. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے. تاللہ اور باللہ وغیرہ جو ہے نا یہ قسم کے لیے آتے ہیں اور اپنے بعد والے اسم کو زیر دیتے ہیں. یہی نشانی ہوتی ہے کہ یہ قسمیہ ہے. وَتَاللَّهِ اور خدا کی قسم، لَأَكِيدَنَّ میں ضرور بالضرور کوئی تدبیر کروں گا. یہ ہے اس کے لفظی معنی.
انہوں نے تو یہ ترجمہ کیا نا تمہارے بتوں کی ضرور خبر لوں گا، لیکن قادہ یقیدو جو ہے نا، اکادہ یقیدو باب افعال سے آیا ہے، یہ کاف یا دال اس کا مادہ ہے، اور قید جو ہے نا اس کا وہ ہے مصدر، تو یعنی چال چلنا، ٹھیک ہے، تو یعنی لَأَكِيدَنَّ ضرور بالضرور میں تدبیر کروں گا، کوئی نہ کوئی چال چلوں گا، اصنامکم تمہارے بتوں کے ساتھ، تمہارے بتوں کے اس کا میں کچھ انتظام کروں گا۔ اصنام صنم کی جمع ہے، اور اصنامکم مضاف مضاف الیہ ہے، تمہارے بتوں کے ساتھ، تمہارے صنموں کے ساتھ میں کوئی تدبیر کروں گا، خدا کی قسم، بعد اس کے کہ ان تولو کہ تم منہ پھیر کر، مدبرین تم چلے جاؤ گے، یعنی تم جب موجود نہیں ہوگے، یعنی اپنے کاموں میں جو ہے ان بتوں کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے، یعنی تمہاری غیر موجودگی میں، تو میں ضرور ان بتوں کے ساتھ کوئی حرکت کروں گا۔ یہ ہے اصل میں مفہوم اس آیت کا، جس کے مطابق انہوں نے پھر کیا بھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ بت خانے میں گھس کر ان سارے بت انہوں نے توڑ دیے، اور وہ تیشہ جو تھا وہ بڑے والے بت کی کندھے پر لٹکا دیا۔ خیر، تو یہ لَأَكِيدَنَّ کو بس پہچان لیجئے کہ چونکہ واحد کا صیغہ ہے نا، میں تدبیر کروں گا، ضرور بالضرور میں کوئی تدبیر کروں گا، میں کوئی چال چلوں گا، تو اس میں دال کے اوپر زبر ہے، لَأَكِيدَنَّ، لام تاکید کا، شروع میں لام زبر اور آخر میں نون مشدد، یہ تاکید کی انتہا ہے۔ عربی زبان میں جب بہت زیادہ تاکید کی ضرورت ہو نا، تو پھر یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے۔ اچھا جناب، آگے چلیں، نمبر 5، اس کے اندر ایک ہی آیت کے اندر بہت ساری مثالیں آ گئی ہیں، بہت اچھی مثال دی ہے، سورہ نساء کی 119ویں آیت ہے، وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ شیطان کا قول ہے جو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گویا کہ ایک چیلنج کے طور پہ جو ہے کہا تھا آدم کے متعلق، میں انہیں بہکاؤں گا، وَلَأُذِلَّنَّهُمْ، ضاد لام لام اس کا مادہ ہے، اور باب ہے افعال، اضل یضل، اصل میں تو اضلل تھا نا، دو لام تھے تو ان میں ادغام ہو گیا، اس لیے تشدید آ گئی، تو اضل میں یعنی کہ گمراہ کروں گا ان کو، اضلل یضلل، اضل یضل، تو اضل سے یہ بنا ہے جناب۔ تو اب یہ چونکہ واحد کا صیغہ ہے اور 13واں صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا، واحد متکلم کا، فرسٹ پرسن سنگولر، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، شروع میں لام زبر لا ہے اور آخر میں نون مشدد ہے، اور ہم جو ہے یہ تو مفعول ہے اس کا، ورنہ فعل جو ہے نا وہ وَلَأُضِلَّنَّ پہ ختم ہو گیا ہے، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، ضرور بالضرور میں انہیں گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا، یہ ہوئے اس کے معنی، ٹھیک ہے۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، یہ امنی کیا ہے بھائی، میم نون یا اس کا مادہ ہے، اور باب ہے تفعیل، منا یمنی، اسی سے تمنا کا لفظ بنا ہے، وشفل تھنکنگ، ٹھیک ہے نا، آرزوؤں میں الجھاؤں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، یعنی میں انہیں اچھی اچھی امیدیں دلاؤں گا، باوجود ان کی بے عملی کے ان کو دلاسے دیتا رہوں گا کہ فکر نہیں کرو، کوئی ایسے مشکل نہیں آئے گی تمہارے ساتھ، تو انہیں بے بنیاد آرزوؤں میں الجھاؤں گا، یہ مطلب ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، یہاں بھی دیکھیے آخر میں نون پہ زبر ہے، واحد کی علامت ہے، ہم جو ہے یہ تو اس کا مفعول ہے، وَلَآمُرَنَّهُمْ، حمزہ میم را مادہ ہے، اور باب ہے نصرہ، ٹھیک ہے نا، نصرہ ینصر، امر یأمر، یأمرو سے پھر آپ جب گردان کرتے کرتے جائیں گے تو آمرو پہ آپ پہنچیں گے آخر میں، ٹھیک ہے، تو لآمرنہم، لام زبر لا مفتوح، یہ آ گیا لام تاکید، اور آمین نون مشدد، اور زبر ہے آخر میں، نون مشدد سے پہلے زبر ہے جو علامت ہے واحد کی،
ضرور بالضرور میں ان کو حکم دوں گا. اس بات کا حکم دوں گا فَلْيُبَتِّكُنَّ کہ وہ چیریں پھاڑیں. کیا چیز؟ آذان الانعام جانوروں کے کانوں کو. آذان جو ہے نا یہ اذن کی جمع ہے. اذن کے معنی ہوتے ہیں کان، اور انعام جو ہے یہ نعامن کی جمع جس کے معنی ہوتے ہیں مویشی. تو آذان الانعام جانوروں کے کانوں کو چیرنے کی. یہ ایک یعنی جاہلی ایک روایت تھی کہ وہ جانوروں کو جو اس طریقے سے جو ہے نا نشان زدہ کرتے تھے، کبھی کان چیرتے تھے، کبھی سینگ توڑتے تھے. بہرحال تو یہ فَلْيُبَتِّكُنَّ یہ ہے اصل میں فَلَيُبَتِّكُنَّ. با تا کاف مادہ ہے، بتک یبتک، باب تفعیل ہے، تفعیل ہے. فعل یفعل تفعیل، ٹھیک ہے نا، اس سے ہے یہ فَلْيُبَتِّكُنَّ. ٹھیک ہے جناب. فَلَيُبَتِّكُنَّ فا بھی اس میں زائد ہے، لام زبر لا سے شروع ہو رہا ہے اصل میں جو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں. لَيُبَتِّكُنَّ، ٹھیک ہے. تو تاکہ وہ چیریں کان. اچھا اس میں دیکھیے نون مشدہ سے پہلے پیش آیا ہے کنّا. فَلَيُبَتِّكُنَّ یہ جمع کی علامت ہے. میں آپ کو اوپر بتا چکا ہوں نون مشدہ سے پہلے اگر پیش ہے تو یہ جمع کی علامت. تاکہ وہ چیریں، وہ لوگ جن کو میں گمراہ کر رہا ہوں وہ میری بات مان کر جانوروں کے کان چیریں پھاڑیں. وَلَآمُرَنَّهُمْ یہ تو اوپر آ چکا ہے، دوبارہ آیا ہے. اور میں ضرور ضرور ان کو حکم دوں گا فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ تو وہ ضرور بالضرور تبدیلی کریں گے اللہ کی خلقت میں، خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے. ٹھیک ہے نا. یہ اب جانوروں سے متعلق نہیں ہے، یہ اب ان کی اپنی ذاتوں سے متعلق. یعنی اللہ نے بنایا مرد ہے اور عورت بننے کی کوشش کریں گے، بنایا عورت ہے اور بنیں گے مرد، یا کسی اور قوم کی جو ہے نقالی اختیار کریں گے. یہ سب اس میں داخل ہے. تو فلا یغیرن، غیر یغیر، غین یا را مادہ ہے، تغیر اسی سے بنا ہے، تبدیلی. ٹھیک ہے نا. فلا یغیرن تو پس وہ تبدیل کریں گے، بس وہ ضرور بالضرور تبدیل کریں گے خلق اللہ اللہ کی خلقت کو. تو دیکھیے اس میں کتنی واضح طور سے نا شیطان کی کارستانیوں کو بتایا گیا ہے کہ وہ کس طریقے سے بنی نو آدم کو گمراہ کرے گا، جھوٹی تسلیاں دے گا، انہیں وشفل تھنکنگ میں مبتلا کرے گا، گمراہ کرے گا، اور جناب جاہلانہ رسوم کے اندر مبتلا کرے گا. جانوروں کے کان چیر رہے ہیں، پھاڑ رہے ہیں. اور اللہ کی خلقت میں تبدیلی، اللہ نے جو فطرت پر انسان کو بنایا اس سے دور ہٹے گا، غیر فطری زندگی اختیار کرے گا. یہ سب شیطان کی چالیں ہیں. اور دیکھیے قربان جائیے قرآن نے ان کو بیان کر کے واضح کر دیا کہ دیکھو یہ اس کے ہتھ کنڈے ہیں، اس طریقے سے وہ تم پر حملہ آور ہوگا، تو لہذا ہوشیار رہنا. ٹھیک ہے جناب. تو یہ ہے اس مثال میں 6 افعال استعمال کیے گئے جن میں 4 واحد کے صیغے ہیں اور فَلْيُبَتِّكُنَّ فَلْيُغَيِّرُنَّ جمع کے صیغے ہیں. یہ آپ سمجھ ہی چکے ہیں. ٹھیک ہے نا. چھٹی مثال آخری ہے، بس اسی پہ ہم ختم کریں گے. قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ. سورہ تغابن کی بڑی عظیم آیت ہے. اے نبی ان سے کہہ دیجئے، ان سے کہیے بلا کیوں نہیں. یہ بلا کا جو لفظ ہے نا اس کو پہچان لیں اچھی طرح سے، یہ لا نہیں ہے. بلا کے معنی ہوتے ہیں کیوں نہیں، وائی ناٹ. ان سے کہیے کہ کیوں نہیں. وَرَبِّي قسم ہے مجھے میرے رب کی، لَتُبْعَثُنَّ تم ضرور بالضرور اٹھائے جاؤ گے. یہ فعل مجہول بھی ہے. یہ پہلی مثال آئی ہے جس میں فعل مجہول پر لام تاکید اور نون مشدد آیا ہے. ضرور بالضرور تم اٹھائے جاؤ گے. بعث یبعث، یہ جناب فتح یفتح ہے، با عین سا اس کا مادہ ہے. بعثت اسی سے ہے. ٹھیک ہے نا. بعثت نبی ہم سنتے ہیں نا، نبی کا اٹھایا جانا، یہ وہی ہے، مگر یہ اس کا مجہول ہے. لتبعثن ضرور بالضرور تم اٹھائے جاؤ گے. ثم لتنبؤن
پھر ضرور بال ضرور تم جتلائے جاؤ گے، تمہیں ضرور بتایا جائے گا، بما عمل تم، جو کچھ تم کرتے رہے، جو کچھ تمہارے اعمال تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ یہ مشرکین اور منکرین جو قیامت کا انکار کر رہے ہیں اور بعث بعد الموت کا انکار کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی جی اٹھنا نہیں ہے، تو آپ ذرا قسم کھا کر ان کو یقین دلائیں۔ تو آپ کہیے بلا کیوں نہیں، اور مجھے میرے رب کی قسم، لتبعثن، ضرور بالضرور تم سب اٹھائے جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، یہ لام تاکید اور نون مشدد ہے فعل مجہول پر، اور جمع کا صیغہ ہے۔ ٹھیک ہے جناب، لتبعثن ثم لتنبؤن، نبأ ینبئ، باب تفعیل ہے جس کے معنی ہوتے ہیں خبردار کرنا، بتانا، ٹھیک ہے، جتلانا۔ تو پھر تمہیں بتلایا جائے گا، تمہیں جتلایا جائے گا جو کچھ تم کرتے رہے، یعنی تمہارا محاسبہ ہوگا آخرت میں۔ نہ صرف تم اٹھائے جاؤ گے بلکہ تم سے پوچھ گچھ ہوگی اور تمہیں جتایا جائے گا، تمہیں بتایا جائے گا جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے۔ تو دونوں فعل مجہول ہیں، اور دونوں جو ہیں وہ نون مشدد اور لام تاکید کے ساتھ۔ یہ قرآن حکیم کی بڑی زبردست مثالیں ہیں، اور اس میں واحد اور جمع میں فرق جو ہے وہ ہمیں ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اصل حروف تو غائب ہو جاتے ہیں نا، تو اس لیے پھر کیسے پہچانیں گے یہ جمع کا صیغہ ہے یا واحد کا؟ تو میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا کہ نون مشدد سے پہلے اگر پیش ہے تو وہ جمع کا صیغہ ہے، اور نون مشدد سے پہلے اگر زبر ہے تو وہ واحد کا صیغہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن حکیم کی آیات بینات کو گہرائی میں جا کر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اچھا جناب، وقت پورا ہو گیا۔ اسد بھائی 6 منٹ باقی ہیں۔ اچھا، 6 منٹ باقی ہیں، ہاں ماشاء اللہ۔ تو ہاں، تو کوئی تجویز، کوئی سوال جواب، کوئی اظہار آپ لوگوں کی طرف سے، جو ہم نے تھوڑا سا انداز تبدیل کیا ہے کہ ہم عنوانات کے تحت جو ہے آپ کو مثالیں جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ تو دیکھیں، دو انداز ہو سکتے ہیں سہیل بھائی، یا تو ہم قواعد کا عنوان جیسے یہ لگایا گیا نا، اس کے تحت ہم جو ہے نا وہ مثالیں جمع کر کے آپ کو دکھائیں ایک ہی جگہ۔ اچھا، دوسرا انداز یہ ہو سکتا ہے جو ہم شروع میں کر رہے تھے کہ ہم جیسے سورہ فاتحہ ہم نے پڑھی تھی، کہ ہم قرآن حکیم کا کوئی مقام لے لیں، جیسے آخری 10 صورتوں کا انتخاب کر لیں بالفرض، سورہ فیل سے لے کے سورہ والناس تک، اور ہم ان کو پڑھیں شروع سے متواتر، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو قواعد آ رہے ہیں مختلف قسم کے، ان کی نشاندہی کرتے جائیں۔ تو دو اسٹائل ہو سکتے ہیں کہ ہم یا تو قاعدے کو بنیاد بنائیں اور مثالیں دیں، یا پھر ہم قرآن حکیم کے مقام کو لے لیں اور اس کو پڑھتے جائیں، اور اس میں قواعد جو مختلف قسم کے آ رہے ہیں ان کی نشاندہی۔ آپ ذرا تجویز کریں کون سا انداز بہتر ہے؟ ارشد بھائی، جو میری رائے ہے، میں نے کئی جگہ سے مختلف طریقوں سے قرآن مجید کو پڑھنے کی، جی جی، سمجھنے کی، اور ماشاء عربی کو، یہ جو اللہ، ماشاء اللہ آپ گرامر سے متعلق اپلیکیشنز کے ساتھ جو اس کو یعنی مثالوں کے ساتھ وضاحت کر رہے ہیں، تو اس سے ہمارا جو گرامر کا جو فہم ہے وہ بہت زیادہ، مطلب یہ کہ اس کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اچھا اب جیسے یہ الحمدللہ، فعل مضارع پہ لام تاکید اور نون مشدد کی قرآنی مثالیں، اب یہاں پہ یہ لام تاکید کو سمجھا، اور اس کے ساتھ جو نون مشدد آتا ہے دونوں ساتھ ساتھ، تو وہ پھر بہت زیادہ اس میں بہتری، یعنی گرامر کے حساب سے، اور پھر اس کی مثالیں بھی قرآن سے آ گئی۔ بالکل بالکل، تو عام طور پر یہ اس طرح سے میں نے نہیں دیکھا کہ مثالیں دے کے اور پھر گرامر سے ریلیٹ کر کے بتایا جا رہا ہو۔ ٹھیک یہ ٹھیک، زیادہ جو ہے میرے حساب سے فائدے اچھا، مند ہے، اس سے زیادہ بہتر جو ہے سمجھ جو ہے وہ بہتر ہے سمجھ میں آنے کے ٹھیک لیے۔ ٹھیک، اور جزاک مٹیریل اللہ، بھی بہت اچھا ہے ماشاء اللہ سے،
یہ جو مٹیریل آپ پریپیئر کر رہے ہیں جی ہاں یہ جی تو ماشاء اللہ سے بہت کام کا ہے، یعنی یہ کہ عمل میں لانے والی باتیں بھی ہیں، بے اور شک عربی کے بے ساتھ شک ساتھ جو ہے وہ دوہرا فائدہ ہے۔ دوہرا فائدہ ہے اگر دیکھا انتخاب جائے، جہاں سے ہو بالکل رہا ہے وہ تو عمل میں لانے والی باتیں، بے شک بے شک۔ قرآن اور حکیم کو اگر اس نیت کے ساتھ واقعی پڑھا جانا، چاہے یا آپ گرامر کی اپلیکیشن کر رہے ہیں یا ترجمہ کر رہے ہیں یا تفسیر کر رہے ہیں، جو بھی ہے، لیکن اگر اس میں نیت یہ ہے نا کہ اس کے ذریعے سے مجھے عملی رہنمائی ملے، مجھے ہدایت ملے، اور میں قرآن حکیم کے تقاضے کے مطابق اپنی زندگی کو تبدیل کروں، تو یہ ہے اصل بات۔ مقصود تو یہی ہے نا بھائی۔ بے شک بے شک، یہی تو مقصود ہے۔ آپ نے بہت بات کی، ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے، تو تو یہ میری بھی حوصلہ افزائی ہوئی۔ اصل میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ یار آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ بوجھل نہ ہو رہا ہو۔ نہیں، اس سے تو بلکہ یہ جو ہے نا اس کی فہم ہماری جو ہے بڑھ گئی ہے، اچھا، ویری گڈ۔ اچھا، الحمدللہ۔ اس کے مقابلے میں وہ جو شروع میں تھا ہمارا اسٹائل کہ ہم کوئی مقام لے لیں قرآن حکیم کا، اس کو سمجھیں، اور اس میں جو گرامر کی آ رہی ہیں قواعد آ رہے ہیں، کہیں کچھ آ رہا ہے کہیں کچھ آ رہا ہے، متفرق قسم کے قواعد ہے، تو وہ اسٹائل کے بارے میں بھی کچھ بتائیں کہ اگر ہم اس طرح سے کریں تو اس میں کیا فائدہ ہے اچھا، اس کے اس مقابلے میں۔ طرح سے کرنے میں دیکھیے وہ تو بہت ہی کامن ہے، سبھی لوگ اسی طرح سے پڑھاتے ہیں ہوں، اور تسلسل کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن صحیح، ہمیں چونکہ آپ نے شروع میں گرامر پڑھا دی ہے، اب بالکل ہم اس کو ری انفورسمنٹ کر رہے ہیں، ایپلیکیشن دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے صحیح۔ بعد ایک گرامر کے جو اصول ہیں ان جی، کی قرآنی مثالوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جو صحیح۔ مٹیریل ابھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اب یہ ہوں، ریوائز کرنے کے لیے دوبارہ سے اس کو سمجھنے کے لیے بہت آسان ہو جائے گا کہ جی لام یقین، تاکید کی کتنی اہمیت ہے، اور اس کے ساتھ نون بالکل۔ مشدد بھی آتا ہے۔ اب ہوں، یہ آیا جیسے لا ان شکر تم لا ازیدنکم، کتنی اہم جی، آیت ہے یہ، بہت اور اہم ہے۔ لوگ پڑھتے ہیں۔ اب یہ کہ لام جو ہے وہ لام نہیں اور لام تاکید، اس میں فرق کرنا۔ یقیناً۔ تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں یہ ڈسکس کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، تو میں بھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ بجائے اس کی روانی کے ساتھ ہم پڑھیں اور اس میں قواعد کو جو ہے بتائیں، بہتر یہ ہے کہ ایک قاعدہ لے لیں اور اس کے تحت مثالیں جو ہے نا قرآن حکیم سے جمع کریں، یہ بہت زیادہ اچھا ہوگا، مؤثر بے شک بہت مؤثر ہے نا؟ ہوگا یہ، انشاءاللہ انشاءاللہ، انشاءاللہ ٹھیک ہے جناب۔ انشاءاللہ تو ہم اسی کو کنٹینیو رکھیں گے۔ اللہ انشاءاللہ۔ تعالیٰ جو ہے نا، آپ یہ دیکھیے گا کہ ان مثالوں کو اگر آپ ذہن نشین کرتے جائیں، جی ہاں، ٹھیک ہے نا، تو آپ پھر بہت آسانی کے ساتھ جہاں کہیں اس طرح کی کوئی چیز آئے گی نا، فوراً اس کو پک کر لیں گے بے کہ شک، یہ کیا چیز، جی ہاں، انشاء انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جزاک اللہ، جناب، ٹھیک ہے جناب۔ اچھی بات۔ اچھا جناب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ